باب باندھ دیا ہے، کس طریقے سے چلے، وضو کرنا مستقل باب باندھ دیا ہے، کن پانیوں سے وضو کیا جا سکتا ہے مستقل باب باندھ دیا ہے، کون کون سی چیزیں طہارت کی ہیں مستقل باب باندھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں جب داخل ہوں تو قیام کے لیے الگ باب، رکوع کے لیے الگ باب، رفع الیدین کے لیے الگ باب۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ تشہد میں جو انگلی اٹھائی جاتی ہے، اللہ اکبر، انگلی ہم اشارہ کرتے ہیں تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس پر مستقل حدیث میں باب باندھے گئے۔ یعنی یہ ایک عمل جو دکھنے میں بہت معمولی عمل، بہت چھوٹا سا عمل، ہمیں لگتا ہے کہ یہ انگلی ہلانا بہت چھوٹا سا عمل ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تشہد میں انگلی کو حرکت دیتا ہے تو یہ حرکت شیطان کو ایسے ضرب لگتی ہے جیسے اس کے سر میں ہتھوڑے مارے جا رہے۔ اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کی نسبت سے اس مجلس میں جمع ہیں، اور یقیناً یہ نسبتیں بڑی محترم اور بڑی باعزت ہوتی ہیں۔ اس جگہ میں، جس جگہ میں اللہ رب العالمین کا یہ گھر تعمیر ہو رہا ہے، گویا کہ اس جگہ کو پسند کر لیا گیا ہے، اس جگہ کو چن لیا گیا ہے۔ اور کوئی جگہ جب چن لی جائے، منتخب کر لی جائے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، مساجد کو یہ نسبت ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، تو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، جس جگہ کی نسبت ہو جائے، گھر کی نسبت ہو جائے، شاعر کی نسبت ہو جائے، ان جگہوں کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، اور وہ جگہیں اور وہ مسجدیں، اللہ کے وہ گھر، وہ جگہیں، وہ انسانوں کو بھی بہت بلند کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بھی مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب مسجد بن جائے، ایک آدمی اپنے گھر سے جب نکلتا ہے مسجد کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے، ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے، ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے قدموں کو لکھا جائے۔ ایک آدمی بازار میں جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، شادی میں جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کہیں جا رہا ہے تو وہ اپنے کام سے جا رہا ہے، لیکن جب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے قدموں کو لکھا جائے۔ یہ نسبت اللہ کے گھر کی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، سب سے پہلے آپ نے وہاں پر جو تعمیر کیا وہ اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور مکے میں اس لیے تعمیر نہیں کیا کہ اس سے پہلے ہی 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہاں تعمیر کر دیا تھا۔ یہ ان گھروں کی نسبت ہے، اسی لیے فرمایا ایک آدمی مسجد میں پہنچ کر جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا درجہ، فضیلت اور مقام 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 27 درجے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عام مسجدوں کا ہے۔ وہی شخص جب کوئی فرد مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کو بنایا ہے اس میں اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو یہ مسجد 1000 نماز کا ثواب اس کو عطا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتا ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1,00,000 نماز کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ کریں، اپنی محلے کی مسجد، امام کائنات کی مسجد اور مسجد حرام بیت اللہ، یہ مسجدیں درجہ بدرجہ
ایک انسان کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کی شان کو، اس کی نمازوں کے مقام کو کتنا بلند کر دیتی ہیں اور اللہ کے کتنا قریب کر دیتی ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ محلہ، خوش نصیب ہے وہ گھرانہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زمینوں میں، جن کے محلوں میں، جن کے علاقوں میں اللہ کے گھر تعمیر ہوتے ہیں، اللہ کے گھر بنتے ہیں، اور وہ اپنا تعلق اس گھر کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کے صبح شام ان کے قدم اٹھتے ہیں تو اس اللہ کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا سایہ نصیب کرے گا، عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، وقلبہ معلق بالمسجد، اللہ کے گھر کے ساتھ اس کا دل لٹکا ہوا۔ ایک نماز پڑھتا ہے اور پھر بار بار اسے خیال آتا ہے، بار بار اس کو تڑپ اور لگن اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کب دوبارہ نماز کا وقت آئے گا، میں پھر مسجد میں جاؤں گا۔ نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کے لیے جاتا ہے، پھر تیسری نماز کا انتظار کرتا ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، صبح سے آپ نے مسجد کے موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو سنی ہے۔ میں جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ان مسجدوں کا جو ثمرہ ہے، ان مسجدوں کی جو آبادی ہے، خاص کر کے مسجدیں جو اصل مسجد کا ہدف ہے وہ نماز کی اقامت ہے، اقامت صلاۃ ہے، تاکہ یہ وہ عظیم فریضہ جو اس مسجد میں ادا کیا جاتا ہے اس کی اہمیت سے بھی ہم غافل نہ رہیں، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر ہو۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، تو اس کے بعد ہمارے نوجوان، ہمارے دوست احباب نماز کے فریضے کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اہمیت دینی چاہیے۔ حالانکہ اسلام میں کلمہ طیبہ کے بعد عملی طور پر کسی شخص کی اگر پہچان ہے، کسی شخص کی اگر کوئی نشانی ہے، اس کے ایمان کی نشانی ہے، اس کے ایمان کی اگر کوئی علامت ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ۔ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے۔ وہ علامت دیکھ کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک ملک کے جھنڈے کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے۔ ایک محکمے کی وردی، اس کے ڈریس کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں فلاں محکمے کا آدمی ہے۔ ایک اسکول کے بچے کی وردی سے آپ بتا سکتے ہیں یہ فلاں اسکول کا طالب علم ہے، یہ بچہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، اس نشانی سے اس چیز کی معرفت اور علامت معلوم ہو جاتی ہے۔ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ۔ اسی طریقے سے نماز کی نشانی، یہ ایمان کی نشانی، بندہ مومن کے ایمان کی پہچان اور علامت یہ الصلاۃ، نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مومن ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو حضرات پڑھنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنے والے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، وہ لائق صد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور جو اس میں تہاون اور سستی کر رہے ہیں ان کو اپنی سستی کو دور کر کے، اپنی کمزوری کو دور کر کے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے اس فریضے کے لیے مکمل طور پر تیار کر کے آج سے یہ عہد کریں کہ آج کے بعد سے ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فریضہ ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کے اترنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے نماز کے لیے، اللہ اکبر، یہ مفتاح الصلاۃ یا طہور، نماز کی چابی ہے وضو کا، نماز کی چابی ہے وضو کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے
کہ اس وضو کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنی بڑی عظیم عبادت ہے، نماز کی چابی ہے۔ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو میں وہ جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، آپ نے فرمایا ناک کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ جب چہرے کو دھلتا ہے اور چہرے سے پانی جب زمین پر آتا ہے تو چہرے کے گناہ اور ساتھ ساتھ میں آنکھوں کے گناہ، آنکھوں کے کناروں سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی پاک و صاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے بازو کو دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بازو سے ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب کوئی سر کا مسح کرتا ہے، اس کے سر سے ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کانوں کا مسح کرتا ہے، کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ پاؤں کو دھلتا ہے تو جن گناہوں کے لیے کوئی چل کر گیا تھا اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ مومن وضو سے فارغ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس نماز کے وضو پر اتنا ثواب ہے، جس نماز کی چابی پر اتنا ثواب ہے، جس نماز کے لیے قائم ہونے والی جو شروط ہیں اس پر اگر اتنا ثواب ہے کہ انسان کے جسم کے، ہاتھوں کے، کانوں کے، سر کے، پاؤں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا ثواب اور اجر اور اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہو اور وہ نہر اس کے گھر کے سامنے سے جاری ہو، وافر مقدار میں پانی چل رہا ہے، بندہ روزانہ اس پانی میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، 5 مرتبہ نہاتا ہے، بتلاؤ کیا اس بندے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال اور یہی مثال اس شخص کی ہے جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ 5 مرتبہ مسجد میں جاتا ہے، 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم جماعت میں جلدی آنے کی کوشش کرو، جمعے میں جلدی آنے کی کوشش کرو، اللہ کی عبادت کی طرف جلدی آنے کی کوشش کرو۔ جتنا تم جلدی آنے کی کوشش کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تم کو جنت میں اتنا ہی آگے کرتا چلا جائے گا، جنت میں اتنا ہی تمہارا درجہ پہلی صفوں میں آؤ۔ اور جو بندہ یہ ذوق اور شوق رکھتا ہے کہ پہلی صف میں پہنچے، صف اول میں نماز ادا کرے، اس کا الگ سے اس کو ثواب اور اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگ یہ جان لیں کہ اس میں کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، فرمایا صف اول میں مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کرنا اور ساتھ ساتھ میں آذان دینا، یہ 2 اعمال میں کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کرنا پڑے، قرآن اندازی کرنا پڑے، ہر آدمی یہ تمنا کرے، ہر آدمی میں یہ تڑپ ہو، ہر آدمی یہ شوق رکھے کہ میں ہی پہلی صف میں پہنچوں، میں ہی آذان دوں گا۔ یہ ذوق اور شوق اس کا نمایاں ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ اس اجر کو واضح کر دے جو اس کے اندر اجر رکھا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
میرے بھائیوں، ہماری جتنی مشکلات، جتنی پریشانیاں، جتنے مصائب ہیں، ان کا حل اللہ رب العالمین نے نماز میں رکھا ہے۔ فرمایا لوگو اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نماز سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں خاص تبدیلی آتی ہے، اس کے قلب پر نماز کے اثرات طاری ہوتے ہیں، اس کی زندگی کی جہت تبدیل ہو جاتی ہے، برائیوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، نیکیوں کا جذبہ اس کے اندر پروان چڑھنے لگتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز آدمی کو فحشاء، برے بے حیائی کے کاموں سے، منکر ناپسندیدہ کاموں سے نماز اس کو روک دیتی ہے، نماز روک دیتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو حیا اور وقار عطا کرتا ہے، اور یہ حیا اور وقار اور اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق آدمی کو برائی کے راستوں میں جانے سے روک دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ہاں جو سوال ہوگا وہ حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان صلوحت سائر الاعمال، اگر کسی بندے کی نماز صحیح نکلی، نماز درست نکلی، نماز کے بارے میں وہ جواب دے گیا، تو فرمایا اس کے بعد جتنے بھی سوالات کیے جائیں گے، جو بھی حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بھی آسان کر دے گا۔ کیونکہ دنیا میں ہی، یعنی گویا وہ تو نتیجہ ہے، وہ تو یوم الجزا ہے، گویا دنیا میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی نماز کے باب میں صحیح ہے، نماز کے باب میں درست ہے، نماز کے باب میں وہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو دنیا ہی میں دوسرے معاملات کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے، دوسرے معاملات بھی اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا اتنا اہتمام فرمایا، اس کو سکھلانے کے لیے، اس کو بتلانے کے لیے، اس کی تربیت دینے کے لیے، اس کے سکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، حضر میں، انفرادیت میں، اجتماعیت میں، جمعے کے موقع پر مسجد کے نبی کے اندر ممبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے باب میں ایک ایک عمل صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے۔ میرے بھائیو، ہماری نمازیں رواجی نمازیں ہیں، ہماری نمازیں دکھلاوے کی نمازیں، ہماری نمازیں بغیر کسی تحقیق کی ہوئی نمازیں، جو طریقہ کسی سے سن لیا، جو طریقہ کبھی کسی نے بتا دیا، اسی طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم ان دلائل کو نہیں دیکھتے، ہم اس باب میں برابر محنت نہیں کرتے، ہم اس باب میں برابر جد و جہد نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے عظیم عمل کے بارے میں فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کسی عمل کے بارے میں اور ایسا نہیں کہا، روزے کے بارے میں ایسا نہیں کہا، آپ دیکھیے دوسری چیزوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا، لیکن نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا لوگوں نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد نبوی میں خطبہ دیتے، نماز کا طریقہ بتلاتے، پھر فرمایا جب رکوع کرنے کا موقع آتا، جب سجدے کا موقع آتا، آپ ممبر سے نیچے اترتے، پھر رکوع کر کے بتاتے، پھر سجدہ کر کے صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ رکوع ایسا کیا جائے گا اور سجدہ ایسے کیا جائے گا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں تحذیر فرمائی ہے، آپ نے ڈرایا ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ اپنی روٹینی نماز پڑھتا ہے، اپنے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اور 60 سال نماز پڑھتا ہے، اور 60 سال میں اپنی مرضی کا رکوع کرتا ہے، اپنی مرضی کا رکوع کرتا ہے، رکوع میں کمر کو سیدھا نہیں کرتا، تھوڑا سا جھکتا ہے، پھر وہیں سے سجدے میں چلا جاتا ہے، 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا 60 سال کی عبادت اس کی ضائع کر دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحیح پیروی نہیں کی نماز کے اندر۔
میرے بھائی اور بزرگوں، ہماری کمزوری، ہماری لاعلمی، ہم اپنا وقت نکالتے ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں، جماعت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر ہم یہ کوشش نہیں کرتے، میں نے اپنا وقت بھی دیا ہے، ٹائم بھی نکالا ہے، مسجد میں بھی حاضر ہوا ہوں، لیکن اس باب میں اصل مرحلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مجھے یہ نماز پڑھنی ہے تو یہ مجھے صحیح اس طریقے سے، اس منہج سے، اس نبوی سنت کے مطابق ادا کرنی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، اس کے مطابق مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہم اس کی کوشش نہیں کرتے، ہم وہ نماز نبوی نہیں سیکھتے، ہم وہ منہج نبوی کی نماز نہیں سیکھتے، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ اس باب میں صحابہ کرام کتنا شوق رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا شوق کیسا تھا؟ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس آدمی کو پڑھ لینا چاہیے، سجدے دے لیے تو کافی ہے، کوئی مسجد میں آ گیا تو یہ بھی کافی ہے، اس نے رکوع سجدہ کر لیا تو اللہ کی ذات منظور کرنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے تو عذر ہو سکتی ہے جس کو موقع نہ ملا ہو، یہ اس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ جس کو پتہ نہ چلا ہو، لیکن جس کو پتہ چل جائے اور وہ عمل نہ کرے تو آپ جانیے کہ پھر قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سامنے وہ کیا جواب دے گا۔ ایک آدمی حضرت علامہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، کہا امام صاحب بتلائیے کہ کیا اگر کوئی شخص رفع الیدین نہ کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی، رفع الیدین نہ کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائیا میری نماز تو نہیں ہوگی، ممکن ہے کہ کسی دوسرے کی ہو جائے، میری نماز تو نہیں ہوگی، ممکن ہے کہ کسی دوسرے کی ہو جائے۔ اس نے کہا یہ کیا عجیب جواب دے رہے ہیں، آپ کی نہیں ہوگی اور دوسرے کی ممکن ہے کہ ہو جائے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ان کانوں نے اور میری ان آنکھوں نے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر وہ حدیث سن لی ہے، وہ حدیث پڑھ لی ہے جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں رفع الیدین کیا ہے، رفع الیدین کیا ہے۔ جب میں نے حدیث پڑھ لی ہے، جب میں نے حدیث سن لی ہے تو اب میری نماز حضور کی حدیث سننے کے بعد نہیں ہوگی۔ ہاں وہ آدمی معذور ہے، وہ آدمی کی ہو سکتی ہے کہ جس تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو، جس تک یہ بات نہ پہنچی ہو، وہ اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول فرما لے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں یہ چاہیے جیسے مولانا عبد المجید صاحب بیان فرما رہے تھے، ڈاکٹر محمود احمد مدری حفظہ اللہ بیان فرما رہے تھے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو رکاوٹیں ہمارے سامنے ہیں ان میں ایک رکاوٹ یہ آتی ہے کہ ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، دوسری رکاوٹ ہم باپ دادے کے طریقے کو ترجیح دیتے ہیں، اور تیسری رکاوٹ ہماری جہالت بھی رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور ایسا آدمی فرمایا اس کے لیے شریعت میں صرف یہ عذر اس وقت تک ہے اگر اس نے جد و جہد کی اور محنت کی اور وہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کی نیت کی وجہ سے، کیونکہ نیت کا دار و مدار، نیت پر بڑا دار و مدار ہے۔ جب انسان کی نیت اخلاص کی ہو، جب آدمی مخلص ہو، وہ محنت بھی کرے، اس کے بعد اگر وہ عمل اس تک نہ پہنچ سکے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ نماز ہی کے باب میں آپ دیکھ لیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گھر سے مسجد میں جاتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب مسجد پہنچتا ہے اور مسجد پہنچ کر وہ کیا دیکھتا ہے کہ امام نے کہہ دیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جماعت ختم ہو چکی ہے، جماعت مکمل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اپنے گھر سے جماعت کی نیت کے ساتھ آیا تھا، اللہ رب العالمین جماعت کے ختم ہونے کے باوجود اس بندے کو پوری جماعت کا ثواب عطا کرے گا اور کچھ بھی اس کے اجر سے کم نہیں کیا جائے گا، اس نیت کی وجہ سے، اس ارادے کی وجہ سے کہ جو جماعت کے لیے وہ نیت اور ارادہ کر کے آیا تھا۔ تو بہرکیف عرض کر رہا تھا کہ جہالت، لا علمی،
یعنی نہ جاننا یہ بھی ایک عذر ہے، لیکن یہ محدود عذر ہے، ہر ایک کے لیے یہ عذر نہیں ہے۔ کس لیے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو 60 سال کی عمر دے، 60 سال جس کو زندگی کے ملے، بچپن ملے، پھر لڑکپن ملے، پھر جوانی ملے، پھر وہ عظیم دولت اسے زندگی کی عطا ہو، وہ حسین دن اور راتیں اسے نصیب ہوں، اور پھر بڑھاپا آ جائے، 60 سال کی زندگی اسے ملے، فرمایا وہ بندہ قیامت میں یہ عذر نہیں کر سکے گا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس جاننے کا ٹائم نہیں تھا، میں بہت زیادہ مصروف تھا، میں اہل و عیال میں غرق تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ فرمایا صحیح روایت کے مطابق 60 سال کی عمر یہ آدمی کے عذر کو ختم کر دینے والی ہے، یہ اس کے عذر کو مٹا دینے والی ہے، اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا نماز کے باب میں صحابہ کرام کی آپ حدیثیں دیکھیں، کتابوں کے اندر سیاہ ستہ کے اندر سب سے زیادہ جو باب باندھے گئے ہیں عبادات میں، بڑا حجم جو کتابوں میں ہے وہ نماز کا باب ہے۔ ابواب الصلاۃ دیکھ لیجئے، ابواب الطہارہ دیکھ لیجئے، ابواب آسان دیکھ لیجئے، نماز کے اوقات کو آپ پڑھ لیجئے، نماز کی ترتیب کو آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام جگہ جگہ جمع ہوتے، جس مجلس میں بیٹھتے ایک دوسرے سے سوال کرتے اور کہتے تم میں سے کون آدمی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر ہم سارے ساتھیوں کو بتلائے گا۔ میرے بھائیوں، عملی طور پر کس لیے کہ نماز کا تعلق عمل سے تھا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا زیادہ تعلق عمل سے ہے، کردار سے ہے، کر کے دکھانے سے ہے۔ جب آدمی کر کے دکھائے گا تو زیادہ بات سمجھ آتی ہے۔ صحابہ کی مجلس جمع ہوتی، ایک صحابی کھڑے ہوتے، دوسرے صحابہ بیٹھے ہوتے، وہ کھڑے ہو کر قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، اور اس کے بعد کہتے لوگوں یہ جو طریقے سے میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نماز کو سیکھتے تھے۔ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے، بے شمار حلقے صحابہ کے ملیں گے جنہوں نے مجلس صرف اس لیے بٹھائی، جو اس لیے بیٹھے، جو اس لیے جمع ہوئے، جو اس لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے گئے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور آپ کی پڑھائی ہوئی نماز آپ پڑھ کر دکھائیے۔ میرے بھائیوں، جب ہم وہ نماز پڑھیں گے، وہ نماز جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، آپ اندازہ کیجئے ایک ایک سنت پر محدثین نے باب قائم کر دیے ہیں، ایک ایک عمل پر نماز کے لیے چلنا مستقل باب باندھ دیا ہے۔ کس طریقے سے چلے، وضو کرنا مستقل باب باندھ دیا ہے، کن پانیوں سے وضو کیا جا سکتا ہے مستقل باب باندھ دیا ہے، کون کون سی چیزیں طہارت کی ہیں مستقل باب باندھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں جب داخل ہوں تو قیام کے لیے الگ باب، رکوع کے لیے الگ باب، رفع الیدین کے لیے الگ باب۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ تشہد میں جو انگلی اٹھائی جاتی ہے، اللہ اکبر، انگلی ہم اشارہ کرتے ہیں تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس پر مستقل حدیث میں باب باندھے گئے۔ یعنی یہ ایک عمل جو دکھنے میں بہت معمولی عمل، بہت چھوٹا سا عمل، ہمیں لگتا ہے کہ یہ انگلی ہلانا بہت چھوٹا سا عمل ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے، تشہد میں انگلی کو حرکت دیتا ہے، تو یہ حرکت شیطان کو ایسے ضرب لگتی ہے جیسے اس کے سر میں ہتھوڑے مارے جا رہے۔ شیطان کو اتنی نفرت ہے، اتنا غصہ آتا ہے جب کوئی بندہ نماز میں تشہد میں انگلی اٹھاتا ہے، حرکت دیتا ہے اپنی انگلی کو۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک سنت ہے، دکھنے میں بظاہر بہت معمولی سی ہے، بہت ہلکی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی وزنی ہے، شیطان کے لیے کتنے نقصان کا باعث ہے، غم کا باعث ہے، اور شیطان کے دفیے کے لیے کس قدر مجرب عمل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی ایک ایک سنت کا اللہ رب العالمین کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نماز کے باب میں کوئی سستی نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ حدیث پہلے سنی کہ نماز ایسا عمل ہے کہ جو سب سے پہلے بچپن سے ہی اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے لیے بچپن سے اتنی تربیت دی جائے۔ فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے نماز کی عادت ڈالو، 10 سال میں بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو مار کر انہیں نماز پڑھاؤ۔
سختی کرو، اس لیے کہ جو بچہ 7 سال سے نماز کا عادی ہوگا، 10 سال کا پابند ہو جائے گا، پوری زندگی جوانی گزر جائے گی، وہ بچہ کبھی نماز کو ترک نہیں کرے گا، وہ نوجوان آگے چل کر کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی نماز میں غفلت نہیں کرے گا۔ 7 سال سے جس کو نماز کا عادی بنا دیا ہو، 10 سال میں جس کو نماز کا پابند بنا دیا گیا ہو، جس کومپل اور جس شاخ کو شروع سے ہی موڑ دیا جائے، جدھر اس کا رخ پھیر دیا جائے، بعد میں درخت جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے وہ ٹہنی ادھر ہی مڑتی چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، آج ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت نہیں کرتے۔ جب وہ 30 سال کا ہو جاتا ہے، 35 سال کا ہو جاتا ہے، شادی کے بعد کا زمانہ، اور نوجوان بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ہی کھلنڈری کی عمر ہے، میری زندگی ہی ایک عام نوجوانی کی زندگی ہے، ابھی تو مجھے دین پر کہاں عمل کرنا ہے، جب میرے بال سفید ہوں گے، جب میں بوڑھا ہوں گا، جب میں حج عمرہ کر لوں گا، اس کے بعد میں اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے گھر سے جوڑ لوں گا۔ یہ تصور ہمارے معاشرے میں گھوم رہا ہے، یہ ہمارے نوجوانوں، ہماری سوسائٹی میں یہی خیالات لوگوں کے گھومتے ہیں، اور یہی ہمارا نوجوان سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی و دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو مولوی حضرات کا کام ہے، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، یہ تو حاجیوں کا کام ہے، مسجد میں جانا، صف اول میں حاضر ہونا، دینی مجالس کی زینت بننا، اور دین اور دعوت کے کاموں میں آگے آگے رہنا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں تعلق نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے نوجوانوں کی تربیت نہیں کی۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو اٹھا نہیں سکے گا، جہاں قدم گڑ جائیں گے وہیں رہیں گے، قدم کو نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے۔ ان میں ایک نوجوانی کے بارے میں سوال ہوگا، میرے بندے میں نے تجھے نوجوانی دی تھی، اس کو کہاں گزار کے آیا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کے راستے میں گزارتا ہے، صف اول کے اندر آتا ہے، مسجد میں پہلی صف کے اندر آتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 40 دن تک، اللہ اکبر، 40 دن تک امام کی تکبیر کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرتا ہے، 40 دن تک برابر مسلسل بغیر کسی ناغے کے، 40 دن صف اول امام کی تکبیر کے ساتھ، یعنی جب امام تکبیر کہے تو وہ بھی ساتھ تکبیر کہے، یعنی بالکل امام کے ساتھ شروع نماز میں شامل ہوتا ہے۔ 40 دن تک جو بندہ ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے اس کو بری کر دیتا ہے، 2 براتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ برات من النفاق، ایک اللہ رب العالمین اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، منافقت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کے دل کو طاہر، پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دیتا ہے، نفاق سے وہ نوجوان، وہ بندہ، وہ بزرگ، وہ ماں بہن جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری برات وبرات من النار، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ 2 براتیں میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، ایک کا تعلق آخرت سے ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری کر دیتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نفاق سے بری کر دیتا ہے۔ ہر مجلس میں، ہر فرد کے ساتھ، ہر انجمن میں، ہر جماعت میں محبوب، پسندیدہ، بااعتماد انسان، بااعتماد بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا یہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ منافق ہے، اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نفاق سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کو بری قرار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فضیلت اور یہ مقام، یہ نماز سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے، جماعت سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے نماز سے جڑیں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار چیزیں ایسی بیان فرمائیں کہ جو نماز کے باب سے تعلق رکھتی ہیں، اور نماز کے متعلق سے جتنے بھی امور ہیں، چاہے وہ نماز کا انتظار کرنا، چاہے وہ وضو کرنا، چاہے وہ مسجد کی طرف جانا، یہ سارے کے سارے اعمال عظیم ترین اعمال کی چوٹی کہلاتے ہیں، عظیم ترین اعمال کی چوٹی۔ فرمایا 3 اعمال خاص کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ فرمایا نمبر 1، الذی یتوضأ علی المکارہ، وہ آدمی جو نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرتا ہے نماز کے لیے۔ الذی یتوضأ علی المکارہ، اس کا جی نہیں چاہتا، شدید سردی ہے اور نیند قربان کرنا ہے،
فجر کا وقت ہے، بستر چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد غسل ہے تو غسل کرنا ہے اگر واجب ہے، اور وضو کرنا ہے تو وضو بھی کڑاکے کی سردی میں وضو کرنا، یا بہت گرمی ہے اور گرم موسم میں وضو کرنا۔ میرے بھائیو، الذی یتوضأ علی المکارہ، وہ بندہ جو نہ چاہتے ہوئے، اس کی طبیعت نہیں چاہتی لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اپنے نفس پر پتھر رکھ کر، نیند کو قربان کر کے، سردی گرمی کو تج کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وضو کرتا ہے۔ اور دوسرا، وکثرۃ الخطا الی المسجد، اور پھر زیادہ سے زیادہ مسجد جاتا ہے، اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، ظہر میں جا رہا ہے، پھر عصر میں جا رہا ہے، مغرب میں جا رہا ہے، عشاء میں جا رہا ہے، دن میں 5 مرتبہ مسجد جاتا ہے، آتا ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، قدموں کو دیکھا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ قدم اس کے مسجد کی طرف ملیں گے۔ یہ دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل، وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز کے بعد ایک نماز پڑھ لی، اب آدمی نماز پڑھنے کے بعد آیا، پھر بے چین ہے، یا اللہ کب دوسری نماز کا وقت ہوگا، کب اذان ہوگی، میں نماز پڑھوں گا۔ تو یہ بے چینی اور یہ قلق اس کے اندر، دوسری نماز کا انتظار، اپنے گھر میں ہے تو بھی انتظار، مسجد میں بیٹھا ہے تو بھی انتظار، کسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے، کسی مجلس میں جانا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، میری نماز ضائع نہ ہو جائے، آنے والی نماز کا انتظار کرتا ہے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، میرے بھائیوں، مستقل طور پر یہ عظیم عمل ہے، یہ عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، 2 بندہ یہ 3 کام کرتا ہے، جو شخص یہ 3 کام کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے وضو کرتا ہے، کثرت سے مسجد جاتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، ایسے بندے کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے جہاد کی رات میں کوئی آدمی پہرا دیتا ہے، سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے، مجاہد قائم باللیل ہوتا ہے، رات کو جو مجاہد کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہے، جو ثواب اس کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ ثواب اور اجر عطا کرتا ہے، اس بندے کو یہ ثواب اور اجر عطا کرتا ہے۔ یہ تینوں اعمال نماز سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، نماز کے پابند بن جائیں، نماز کی حفاظت کریں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کریں، نماز وسطیٰ عصر کی خاص کر کے حفاظت کریں، مغرب عشاء کی حفاظت کریں، فجر کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے اور اسی طریقے سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے، پوری رات قیام اللیل کا اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے، جو ان 2 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ ان کو پڑھتا ہے۔ عصر کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں یہ ایسا وقت ہوتا ہے، بزنس کا وقت ہوتا ہے، کام کا وقت ہوتا ہے، ایک طرف آدمی دوپہر کی نماز تو فطرتاً چھٹی کا وقت ہوتا ہے اور مغرب آلریڈی شام ہوتی ہے، عصر کا ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کو اچانک کام چھوڑنا پڑتا ہے اور خاص جو ہے مصروفیت سے الگ ہو کر اس کے لیے نماز کے لیے اندر آنا پڑتا ہے، اس کا ثواب بھی الگ سے بیان کیا گیا، اس کا اجر بھی الگ سے بیان کیا گیا، اس کی حفاظت کا بھی خاص کر کے حکم دیا گیا، اور اس کے ترک کرنے پر، اس کے چھوڑنے پر بھی سخت وعید بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑ دی، گویا کہ اس کا اہل و عیال اور اس کا خاندان سارے کا سارا ہلاک اور برباد ہو گیا، گویا کہ اس کا سارا خاندان ہلاک و برباد ہو گیا۔ جس طریقے سے ایک آدمی کے لیے پورا خاندان ہلاک اور برباد اور اس پہ افسوس اور اس پہ استعجاب اور پریشانی اور غم کا ماحول ہوتا ہے، یہی ماحول عصر کی نماز کے چھوڑنے والے کو محسوس کرنا چاہیے کہ گویا اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، وہ اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے نمازوں کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ مسجد بن رہی ہے، انشاءاللہ یہ تعمیر ہو چکی ہے، اس کے اندر اب نماز کو قائم کرنا یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے، ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان بچوں کو ساتھ لے جائیں، نماز کا پابند بنائیں، تاکہ یہ مسجد قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے محلوں کی آبادی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک اور نیک بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے، دکھاوے سے، ظاہر پرستی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اپنا اخلاص عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔